کہ اسی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا وجود بھی نہیں تھا. جیسے کہ اللہ نے سورۃ الدہر میں بھی فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا. یہ پھر اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا فرما دیا، اور وہ حقیر پانی جو ہے زوجین کا ہے، یعنی مرد کا بھی اور عورت کا بھی. یہ جو بعض آج کل کے جدید سائنس والے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کے اندر پانی ہوتا ہی نہیں، وہ اس کو انزال ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اس کے وجود کے اندر ایک حکہ ہے، ایک خارش ہے، بس اسی کے لیے اس کے ساتھ جماع ہوتا رہتا ہے تاکہ اس کی خارش ختم ہو جائے. یہ بات غلط ہے. یہ بات قرآن پاک کے فرمان کے مطابق بھی غلط ہے اور عقل اور نقل سے بھی غلط ہے. جب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، آدمی غور کرو کس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اللہ نے تمہیں اس پانی سے پیدا کیا جو ٹپک کے نکلنے والا ہے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، پھر وہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو پھر قرار مکین میں محفوظ کر دیتے ہیں. تو یہ حقیقت یاد رکھیں کہ جس طرح مرد کے اندر شہوت ہے، منی ہے، انزال، اسی طرح عورت ہے. حتیٰ کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی غسل. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کہ جب ہمارا ذکر بھی نہیں، وجود بھی نہیں. کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری شادی کس سے ہوگی، پھر پتہ ہوتا ہے کہ حمل ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو گئی، جوڑے ہیں، دونوں نوجوان ہیں، اولاد نہیں ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ جس کو چاہے وہ دے دے اور جس کو چاہے نہ دے. یہاں بولے من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکیاں دیں اور جس کو چاہے لڑکے دیں. یہاں سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ اللہ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، معنی ہے کہ لڑکی کا زیادہ خیال رکھا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ چاہے تو جوڑے عطا فرما دے، لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے. وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ چاہے تو سانڈ بنا دے، نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو. یہ تو اس کا نظام ہے.